بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن محمد رسول الله۔ چلو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی والاساس الذی تبنی علیہ الجماعت، یعنی وہ اساس اور وہ بنیاد جس پر جماعت حق یا طائفہ منصورہ اہل حق کو قائم کیا جاتا ہے اور جن کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنایا جاتا ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ سب سے پہلے ان کو، یعنی کیوں اللہ ان اصحاب رسول کی تربیت کس نے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر دو، اگر صحابہ کرام میں کوئی کسی نے غلطی کی تو فوراً اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے ان کی اصلاح کر دیتا تھا، اصلاح ہو جاتی تھی۔ تو گویا کہ صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے اللہ نے بھی کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ کتنے حادثے ایسے ہیں کہ فلاں صحابی نے ایسے کیا تو اللہ نے فوراً قرآن پاک۔ چلو سورۃ المجادلہ دیکھو، سورۃ المجادلہ۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت علیہ کظہر امی، تم ہمارے اوپر ویسے ہی ہو جیسے میری ماں ہم پر حرام ہوتی ہے۔ یہ جاہلیت میں عورتوں کو پریشان کرنے، طلاق دینے کا ایک کیا تھا؟ طریقہ تھا۔ اب بیوی بہت پریشان ہوئی، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول کے پاس آئیں، یا رسول اللہ اسلام یہی ہے؟ یہ ہمارا شوہر ساری جوانی ختم کیا، پیسہ بھی سارا چٹ کر ڈالا، مہر کا بھی سب ختم کر ڈالا، اور جب بوڑھی ہو گئی تو ہم کو قد ظہر منی، ہم سے جہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر۔ اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع۔ دیکھو جہاں بھی کوئی غلطی خامی ہوئی اللہ نے فوراً کیا کیا؟ آیت نازل کر دی۔ تو گویا کہ منکرات اور برائی صحابہ کرام میں قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ سب کو چھوڑو، ابھی سورۃ نور کی بات ہو رہی تھی، کچھ صحابہ افواہوں میں آ کر کے بدگمانی کے شکار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی تھی اس کا چرچا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اصلاح کی اور آیت نازل کر دی، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ پوری آیات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی اصلاح فرما دی۔ تو اسی لیے یہ سلف کا جو گروہ ہے 72 فرقوں میں سے 73 فرقوں میں سے وہ فرقہ جو اہل حق طائفہ منصورہ ہے، اس کی اساس و بنیاد کون ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو صحابہ کرام کو ان کے گفتار، کردار، ان کے چال چلن اور ان کے
تعلیمات اور انہوں نے جو اسلام آگے بڑھایا ہے، جو صحابہ کرام کو مضبوطی سے تھام لے گا وہی ہدایت پر رہے گا، اور جو صحابہ کرام کو بیچ سے نکال کر کے ڈائریکٹ کتاب اللہ سنت رسول سے اپنے آپ کو جوڑے گا فقط ضل، وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ۔ تو گویا کہ اللہ، اس کے رسول اور امت کے درمیان اسلام کا پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لے کر کے بھیجے تھے، اس کا ذریعہ اور اساس کون ہے؟ صحابہ۔ اب اگر کسی نے صحابہ کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے اس اساس و بنیاد کو ترک کر دیا۔ اسی لیے کہا گیا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ صحابہ کرام کے متعلق الحمدللہ قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث گزر چکی ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ بتایا، اور کس طرح سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بندہ قرار دیا، اور پھر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جنتی ہونے اور اپنی رضا کا حاصل ہونے کا اعلان کیا۔ مثلا سورت وہ آیت جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سورۃ التوبہ کی آیت ہے نا، سورۃ التوبہ کی آیت ہے نا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھو، جس نے صحابہ کی اتباع کیا اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا۔ اسی لیے جب بھی دنیا میں گمراہی پھیلی صحابہ کرام کے طور طریقے کو چھوڑ دینے کے بعد، صحابہ کرام کی ہمارے سامنے دو بڑے گروہ گزرے جن کے نزدیک صحابہ کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہی دونوں سب سے پہلے فرقے اسلام میں بنے، جنہوں نے بالکل صحابہ کرام کو نظر انداز کر دیا۔ ایک گروہ تھا جس نے صحابہ کے شان میں ایسی گستاخی کی، نعوذ باللہ، اس نے کہا چند صحابہ، بعد میں تو ظالم کہتے ہیں 3 صحابہ، چند صحابہ کے علاوہ جتنے تھے سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ اور یہ رافضہ کا گروہ ہے، رافضی۔ ان کے نگاہ میں سب سے بڑے مرتد اور کافر ابو بکر اور عمر عثمان، ذرا غور کر۔ دنیا میں کسی کافر سے اتنی نفرت نہیں جتنا صحابہ کرام کے اس گروہ سے ان کو نفرت ہے۔ لقد رضی اللہ عنہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اتنے نصوص ہوتے انہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کو انہوں نے مرتد قرار دیا، صحابہ کو کی مخالفت کی، صحابہ کا دامن چھوڑا۔ آج تک دیکھ رہے ہیں دن بدن وہ ضلالت و گمراہی میں چلے جا رہے ہیں، اور اس قدر ان کو اسلامی صحیح تعلیمات سے نفرت ہے کہ آج یہود و نصارہ سے تو دوستی کر سکتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت سے دوستی نہیں کر سکتے۔ اور ساری زندگی دیکھ لو انہوں نے کبھی غیر مسلم سے لڑائی نہیں لڑی، ہمیشہ لڑی ہے تو کس سے؟ اہل سنت سے۔ دوسرا گروہ جس نے صحابہ کو نظر انداز کیا تو وہ اسلام سے دور ہو گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، وہ خارجیوں کا ہے۔ انہوں نے علی، معاویہ، جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، صحابہ کرام جو روات حدیث تھے، سب کو انہوں نے کہا یہ کیا ہوئے؟ وہ کافر ہیں، ان کے خلاف خروج کیا۔ دیکھو اللہ اکبر، نتیجہ یہ نکلا کہ متعدد احادیث میں نبی علیہ السلام نے ان کی پیشین گوئی کی تھی کہ ایسے گروہ پیدا ہوں گے، بلکہ آپ نے فرمایا تھا ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی داڑھی، ان کی نماز دیکھ کر کے ایسی نمازیں پڑھے گی کہ تم سمجھو اپنی نمازوں کو اور ان کے دین کو دیکھ کر کے اپنے دین اور اپنی نماز کو تم معمولی سمجھو، کچھ ویلو ہی نہیں، ہم نے تو کوئی نمازی، ان کی نماز کتنی لمبی لمبی پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ نہیں کہ اللہ کے سننے کیا فرمایا؟ صرف نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن یمرقون من الدین کما یمرق الرمی من السہم، تیر جیسے نکل جاتا ہے ترکش سے، بندوق سے گولیاں جیسے نکل گئیں،
ایسے ہی کس سے نکل جاتے ہیں وہ اسلام. دیکھا اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے مل گئے تو قتل عاد اور قوم عاد اور قوم سمود جیسے ان کا ہم خاتمہ کریں گے، قتل کریں گے. ہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہوں گے. دیکھا آپ نے. اب یہاں غور کرنے کی چیز ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کسی ارکان اسلام کا انکار نہیں کیا. انہوں نے انکار کس کا کیا؟ گمراہ کس کو قرار دیا؟ مخالفت کس کی اور طریقہ کس کا چھوڑا؟ صحابہ کرام کا. یہ یاد رکھو. اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. بڑی کھلی گمراہی میں ہو چلا جاتا ہے انسان. تو دوستو یہ طائفہ منصورہ یا اہل حق جو ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت، ان کی اساس بدعت پر نہیں، کسی خاص آدمی پر نہیں، شخصیات پر نہیں. سارا دار و مدار کتاب اللہ سنت رسول کے ساتھ اصحاب رسول پر ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا. خبردار، اللہ سے ڈرنا ہمارے صحابہ کے بارے میں. کبھی ہمارے صحابی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. کیا حشر ہوگا؟ ابھی آج کل کی بات ہے، مضمون شائع ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. کتنے لوگوں کے واٹس ایپ پر آیا ہوگا. وقت کا مجدد مانا جاتا ہے لیکن صحابہ کا دامن چھوڑ دیا. خروج کا علم بردار نکلا، تختہ پلٹنے والا. تو حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ آئے تھے ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن جو سورہ تھا، جو مظاہرہ تھا، بہرحال یہ ایمان والوں کے ایمان نے مجبور کیا تھا کہ عثمان کو کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور کیے یعنی اس کا مطلب کہ عثمان مستحق تھے اور عبداللہ ابن سبا جو ہے جو کیا وہ بالکل دوسری. وہ کون سا ایمان تھا ان کے اندر؟ اللہ کے رسول نے کلاب النار کا قرار دیا. لیکن پھر بھی کیا معلوم ہے، کہتے ہیں کہ یہ سورہ ایمانی روح تھی جس نے ان کو آمادہ کیا کہ عثمان بڑی بدعنوانی کر رہے ہیں، اس لیے ان کو قتل کرو، ان سے حکومت چھین لو. تو دوستو اتنی بڑی بڑی بات انسان کب کرتا ہے؟ جبکہ صحابہ کو دامن سے تنقید. جانتے ہیں تنقید شروع کیا بعض مذاہب اربعہ میں سے، بعض مذاہب کے بعد مجتہدین نے صاف لفظوں میں کہا 3 صحابی ایسے ہیں، یا اتنے بڑے آسانی کے ساتھ کہا کہ اگر صحابی غیر فقیہ ہو، حدیث روایت غور کرو، اگر حدیث روایت کرنے والا صحابی غیر فقیہ ہو اور ہمارے کسی بھی امام یا مجتہد کا قول حدیث کے خلاف ہوگا تو حدیث کو رد کر دیں گے اور کس پر عمل کریں گے؟ اپنے عالم کے قول پر. کیوں؟ صحابی غیر فقیہ، اس کو کیا خبر؟ اور اس میں 3 صحابیوں کا نام افسوس تو ہے، حضرت انس بن مالک، ابو ہریرہ، وابصہ بن معبد. آج تک ایسے لوگوں کو ذرا دیکھو، آج تک لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، اسی راستے میں. تو یہ جن لوگوں نے انکار صحابہ پر تنقید کی، اب نام نہیں لیتا، جانتے ہیں آپ لوگوں کے ہاں حضرت معاویہ، حضرت عثمان بن عفان کو نشانہ بنایا، مر گئے، توبہ نصیب نہ ہوئی، اور آج تک ایک سیٹ بھی جیت کر کے لانے کا موقع نہ ملے. صحابہ پر تنقید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نشانہ بنایا، سمجھ گئے نا؟ اور پتہ نہیں کیا کیا تنقیدیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کوئی کامیابی نہ عطا کی. تو اسی لیے جو کہنا بتایا جا رہا تھا وہ یہ کہ انسان اپنے جگہ پر قائم رہے.
اور جب صحابہ کو مانے گا تو صحابہ کی روایات کی ہوئی احادیث بھی قابل حجت ہوں گی۔ حدیث کب مانے گا انسان؟ جب صحابہ کو سچا مانے۔ اب کوئی صحیح حدیث رافضیوں کے پاس کیوں نہیں رہ گئی؟ انہوں نے صحابہ کو مرتد قرار دیا، ان کی روایت قابل قبول نہیں۔ حالانکہ جس سے روایت کرتے ہیں کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کذاب وہی تھا، جس کی روایت ہم مانتے ہیں کل بھی کہتے ہیں سب سے بڑا کذاب جھوٹا دنیا میں وہی تھا اس وقت کا۔ وہ امام معصوم ہو گیا، اس کی ہر بات قابل قبول، اور ابو بکر عمر کو مرتد قرار دیا۔ نہیں تو مرتد لوگوں نے حدیث روایت کیسے قابل قبول ہوگی؟ آئی بات سمجھ؟ اور یہی محرم کا موقع آ جائے تو پھر اور دیکھنے کی ہاں کیسے کیسے تبرع بازی کی جاتی ہے۔ مسئلہ حدیث کا ہے، حدیث وہ مانے گا جو صحابہ کا احترام کرے گا، جو ایمان رکھے گا ہاں صحابہ نے امانت داری کے ساتھ حدیث ہمیں پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے متعدد محدثین نے نقل کیا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا تقریر کر رہا تھا، لا تحدثوا الا بالقرآن۔ لوگو یہ کیا قال رسول اللہ کرتے، کیا گارنٹی ہے قال رسول اللہ کی؟ اللہ اکبر۔ لا تحدثوا الا بالقرآن، جو درس دینا ہے، جو بیان کرنا، صرف کیا پڑھو؟ قرآن کا حوالہ دو، قرآن کا حوالہ دو، قرآن بیان کرو۔ یہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمران بن حسین موجود تھے، سن لیا، پکڑا اس کو، کہا کہ کیا تم حدیث نہیں سناتے، حدیث نہیں بیان کرتے؟ نہیں نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، کیا ضرورت ہے؟ عمران بن حسین صحابی تھے، انہوں نے پکڑا، کہا اچھا ٹھیک ہے، نماز پڑھتے؟ کہاں پڑھتا ہوں، بے نمازی پڑھتا ہوں۔ کہا پہلی نماز کون پڑھا؟ کہا فجر۔ کہا کتنی رکعت؟ کہا 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت۔ کہا قرآن میں کہیں 2 رکعت لکھا ہوا ہے؟ ارے کیا آپ لوگ یہ حجت بازی کرتے ہیں؟ نہیں، بتاؤ قرآن میں 2 رکعت لکھا ہوا ہے، فجر کی 2 رکعت پڑھو۔ ظہر کتنی پڑھتا ہے؟ کہا 4 رکعت۔ کہا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 4 رکعت پڑھو؟ اور کس آیت میں لکھا ہے کہ ہر رکعت میں رکوع 1 اور سجدہ 2؟ کہاں لکھا؟ دیکھا، سمجھایا، اب بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ اسی لیے حدیث کا ماننا، احادیث صحیحہ پر عمل کرنا، حجت تسلیم کرنا، یہی اصل میں اہل سنت یا 72 فرقوں میں سے جو ایک فرقہ جس کو اہل حق طائفہ منصورہ قرار دیا گیا، اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کا قول، فرمان، فعل نقل کرتے ہیں، جو بسند صحیح آ جائے اس کو قبول کرنا، اس کا ترک کرنا، صحابہ سے محبت نہ کرنا، صحابہ کو مرتد اور کافر قرار دینا، فاسق و فاجر قرار دینا، نعوذ باللہ جیسے ان دونوں فرقوں نے کیا، یہ ایسا بدترین کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے انسان کو گمراہی پر ڈال دیتے، ہدایت کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں اور بات چل رہی تھی نا، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی نا، ہماری اساس کیا ہے؟ کتاب اور سنت۔ اور جب بھی سنت چھوڑا ایک نیا فرقہ ایجاد، جب بھی سنت چھوڑی گئی ایک بدعت آئے گی یا اور کوئی نہ کوئی ایک فرقہ وجود میں آیا۔ اس لیے ان الذین فرقوا، جو اپنے دین کو چھوڑتے گئے، ایک قرات ہے ان الذین فارقوا، جو لوگ دین چھوڑتے گئے یعنی کتاب و سنت چھوڑتے گئے، فرقے بنتے گئے، یہ نتیجہ ہوتا ہے کتاب و سنت کے چھوڑنے کا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جس نے صحابہ کا دامن چھوڑا، یہی بات چل رہی تھی نا، ان کے نقش قدم کو ترک کیا، اس نے ایک گمراہ ہوا،
وابتدع بدعتا، اور اس نے ایک بدعت ایجاد کی، اور وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے وہ گمراہی ہے، والضلالۃ من اہل النار، اور ضلالت پر رہنے والا گمراہ ہونے والا انسان کہا جاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر کیا ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال دیں، جو لوگ الحمدللہ آج تک وہ حدیث کہ کل بدعت ضلالہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جو آج تک اس حدیث پر ڈٹے ہیں، صحابہ نے نقل کیا، نبی کا یہ فرمان ہے، ہر بدعت کیا ہوگی وہ گمراہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول امام اللالکائی اور امام عبداللہ ابن امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اپنی کتاب السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بھی آئے کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس سنہ، ہر بدعت ضلالت ہوتی ہے گرچہ لوگ اس کو کیا سمجھے، حسنہ سمجھے، یہاں تک وضاحت موجود ہے۔ لیکن جب لوگوں نے کہا نہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت، اب دیکھو بدعت حسنہ ایک حدیث چھوڑی تو آج تک ذرا دیکھو بدعتیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں۔ بلکہ آج بھی میں غور کر رہا تھا، اہل بدعت سے اگر پوچھا جائے دنیا میں کوئی بدعت ہو کر رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں کبھی اس بدعت کو بدعت اس نے نہیں سمجھا۔ سنت کو تو مخالفت ہو سکتی لیکن بدعت کا دامن نہیں چھوڑا، دیکھا آپ نے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے جب بنی اسرائیل نے ایک بدعت ایجاد کیا، بچھڑے کی مورتی تیار کی اور آواز لگایا تو وہاں لوگوں کو حال آنے لگا قوالی کی، نتیجہ یہ نکلا اللہ اکبر کہ اللہ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر اور بدعت کی بنا پر بچھڑے کی محبت اللہ نے دل میں پیوست کر دی۔ جب انسان کتاب اللہ سنت رسول چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی محبت اس کے دل میں پیوست کر دیتے ہیں۔ آج دیکھ لو، سنت چھوڑی تو بزرگوں کی جتنی محبت ہوگی اتنی محبت شاید صحابہ کی بھی نہ ہو۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی 20 بڑے مسلمان، ان میں کسی ایک صحابی کا نام نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، رشید احمد گنگوہی ہیں، 20 بڑے مسلمان، کسی ایک صحابی کا نام نہیں، یہ 20 بڑے مسلمان۔ سوچو میرے بھائی بات تمہاری سخت ہوتی ہے لیکن ذرا غور کرو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بدعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات بتائیں، بدعتیں کہاں تک لے گئیں؟ 600 خود فقہا نقل کرتے ہیں کہ 7.5ویں صدی ہجری تک امت نے نماز پڑھی لیکن زبان سے نیت نہیں گئی تھی۔ آئے دل میں نماز کی نیت ہوتی، آ کے اللہ اکبر سے تکبیر تحریمات، نماز شروع کرنے کے پہلے کیا ہوتی تھی صرف، اور یہی اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اذا قمت، بلوغ المرام میں حدیث غالباً پڑھ چکے ہوں گے، اذا قمت الى صلاتك فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ وکبر۔ جب نماز کا وقت ہو، نماز پڑھنا چاہو تو اچھی طرح سے وضو کرو، وضو سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رو ہو اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دو۔ 750 صدی ہجری تک یہی سنت رہے، یہی طریقہ رہا۔ اور اگر کبھی موقع ہو تو کتاب اٹھا کے دیکھیں کیا کہتے ہیں، نویت ان اصلی کذا و کذا، یہ زبان سے نیت کرنا سنت ہے۔ پھر نیچے کیا لکھتے ہیں، لیکن سنت رسول نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں سنت ہے، پھر نیچے لیکن سنت صحابہ نہیں ہے، لیکن ہے سنت ہی۔ پھر نیچے زبان سے نیت کرنا سنت ہے، پھر نیچے لیکن سنت تابعین بھی نہیں،
نہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی۔ پھر آگے سنت ہے، پھر اس کے نیچے تابعین کی بھی سنت، تبع تابعین کی بھی سنت نہیں، پھر ہے سنت، کیونکہ 7.5 تو حدیث پار کرنے میں کافی ٹائم لگے گا نا سنت ثابت کرنے کے لیے۔ آگے کہتے کہتے وَلَلْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، چاروں اماموں کے ہاں بھی سنت نہیں ہے لیکن ہے سنت۔ ذرا سوچو، ہماری بات یہیں تک ہوتی تو ذرا سا کچھ تھوڑا سا لوگوں کو پیشانی بدل نہیں۔ سوچو ذرا سا، ایک حدیث چھوڑنے کا انجام کتنی بدعت ہے۔ پھر کیا کہا؟ اور چاروں اماموں کے شاگردوں سے بھی ثابت نہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں یہ کسی صرف نہیں ہے، بزرگوں کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ بزرگوں کی سنت۔ دیکھا آپ نے، یہ بزرگوں کی سنت، ایک ہی سنت رسول تھی اور اب آ کر کس کی سنت؟ بزرگوں کی سنت۔ ازار پہننی ہے تو پہلے بیٹھ جاؤ، پھر پہلے پہچان یہاں تک ڈالنا، اس کے اوپر نہیں، پھر دوسرا یہاں تک ڈالنا، پھر پہلا یہاں تک، چوتھا یہاں تک، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھڑے ہو کر کے اوپر سرکانا۔ یہ بزرگوں کی سنت ہے۔ جب یہ زبان سے نیت کی بات ہی آئی، بلکہ صحابہ تو مارتے تھے اگر تکبیر تحریمہ تو پہلے کوئی پڑھے۔ سب سے پہلا مرد مومن، ابھی میں نے کانفرنس میں، سب سے پہلا مرد مومن اکبر نے جب دین اکبری ایجاد کیا، علماء کی کمی نہیں تھی، علماء موجود تھے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ حق ظاہر کر سکے۔ معلوم تھا انجام کیا ہوگا، اسلام مٹ رہا تھا، ہندوانی رسمیں عروج پر تھی، سلام حرام تھا کرنا، ختنہ حرام تھا، گائے کا پیشاب پینا متبرک سمجھا جاتا تھا، محمد نام رکھنے والے کی گردن مار دی جائے۔ اٹھاؤ اس کی تاریخ تب پتا چلے گا کیا کیا نہیں۔ اگر کسی نے محمد احمد نام رکھا گردن مار دی جائے۔ اتنے فتنے میں ایک ہی مرد مومن اٹھا۔ کیوں اٹھا؟ اس نے علم حدیث تھوڑا سا حاصل کر لیا تھا۔ بعض عرب جب بر صغیر ہند میں آئے، بر صغیر میں آئے، ان سے ملاقات ہوئی، حدیث پڑھی، کل بدعت ضلالہ، وہی مرد مومن کھڑا ہوا، حالانکہ نقشبندی تھا، صوفی تھا، بڑی جھوٹی کرامتوں والا تھا۔ یہ مرد مومن جب حدیث پڑھی اور اس حدیث سمجھ میں آئی، مرد مومن کھڑا ہوا اور للکارا، کہا کل بدعت ضلالہ، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، ساری بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ ضلالہ۔ پھر یہ تجدیدی کام ہوا، دین اکبری کی تباہی ہوئی۔ اور کل بدعت ضلالہ کہتے ہوئے انہوں نے شامت ان کی آئی تھی، لیکن ہمت والے تھے، لکھ دیا تصور شیخ خانقاہ ہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور عظیم بڑی بدعتوں میں سے جو سب کو نظر آتی ہے، یہ بدعت ہے کہ انسان نماز سے پہلے کان پکڑتا ہے اور کہتا ہے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر، پیچھے اس امام کے منہ کے بلا شریف کے، اللہ اکبر۔ کہا یہ سب سے بڑی بدعت جو بظاہر لوگوں میں شامل ہے۔ یہ شیخ احمد سرہندی مجددی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا۔ اور حیرت کی بات ہے، جب انہوں نے کہا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، تو زبان سے نیت کرنے والے بعد علماء نے کہا یہ کافر ہو گیا، کیونکہ سنت کا انکار کر، بدعت، سنت کو بدعت کہتے۔ دیکھا آپ نے، یہ حالت تھی۔ تو جب کل بدعت ضلالہ کا چھوڑا گیا تو ذرا دیکھو کیسی کیسی بدعتیں شروع ہوئی۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوا ہے، کسی بیچارے نے صرف سوچا تھا چلو ایسا کرو، ذرا سا سیرت بیان کر دیا کرو، اس پر ایک کتاب لکھی، چلتے 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 اتنا کہ اب آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر کے بعض شہروں میں
جلوس بھی اسی کا نکالا جاتا ہے، چندے اس کے لیے کیے جاتے ہیں، رات رات بھر شرکیہ کلام وہاں پڑھا جاتا ہے، اور حیرت تو ہے کہ کعبہ بنایا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام کی قبر بھی بنائی جاتی ہے، خانہ کعبہ کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اور ہندوستان کے ایک بڑے شہر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی نے کہا، فتویٰ دیا، بھائی عید میلاد، وہ عید کیسی جو بغیر روزے کے ہو؟ تو کہا گیا روزہ بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، روزہ بھی رکھنا ہے۔ ایک سال روزہ رکھا، دوسرے سال پھر ایک قدم اور، وہ روزہ کیسے جس کے بعد عید کی نماز نہ پڑھی جائے؟ تو عیدگاہ جا کر کے عید کی نماز بھی۔ چلو بھائی، آج ابھی شاید یہاں کوئی بیٹھا ہوگا، کسی کے پاس واٹس ایپ میں کوئی دکھا رہا تھا، ابھی آیا ہوا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی خبر لوگوں کو دیا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ تمہارے پاس ہے اور حدیث، جنت کس پر واجب ہو گئی؟ جس نے ربیع الاول کا چاند دیکھا سب سے پہلے، جس نے لوگ بھائی مبارک ہو ربیع الاول کا چاند، بس جنت اس پر واجب۔ سوچو، ایک چیز، ایک حدیث چھوڑنے کی بنا پر کہاں سے کہاں تھا، خانقاہیں، تصور شیخ، پتہ نہیں کیا کیا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوئی؟ جب سنت کو چھوڑا گیا۔ اور سنت کب چھوڑی گئی؟ جب صحابہ کی عزت اور احترام نہ کیا گیا۔ تو یہ اساس بہت ہی ضروری ہے۔ قال عمر ابن الخطاب، یہ قول ذرا دیکھو، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نوٹ کر لو، یاد کر لو، بہت سارے اشکال دور ہو جائیں، اس کو سمجھ لو گے۔ قال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبها حسبها هدى ولا فی هدى ترکه حسبه ضلالہ فقد بینت الامور وثبتت الحجہ وانقطع العذر۔ یہاں تک ان کا کلام ہے، کتاب نے آپ لوگوں کے سامنے، یہ پورا جو میں نے پڑھا، پوری عبارت نہیں، جہاں تک میں نے پڑھا وہ عمر فاروق کا قول ہے، اس کو ذرا سمجھو۔ پھر ذرا دیکھو، نشان لگا لو کہاں تک ہے۔ قال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبها حسبها ہدی۔ ایک جملہ، ایک مسئلہ یہ ہے، لا عذر لأحد، لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبها حسبها ہدی، ایک، اور دوسرا جملہ ولا فی ہدی ترکہ حسبہ ضلالہ، دو ہو گئے۔ نمبر 3 فقد بینت الامور وثبتت الحجہ وانقطع العذر۔ آگئی بات، اب آپ ہی دیکھیں، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا عذر لأحد، اب کسی کا عذر قابل قبول نہیں۔ عمر بن خطاب، آپ کے عمر بن عبدالعزیز ہے؟ عمر بن عبدالعزیز آپ کے یہاں تھا؟ نہیں، عمر بن الخطاب۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پہلا جملہ لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبها حسبها ہدی، اس انسان کا عذر بالکل قابل قبول نہیں آج جو نیکی سمجھ کر کے کسی گمراہی کو اپنا رکھا ہے۔ ایک انسان، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھائی نیت صاف ہو تو سب چیز، ہاں نیت، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ نیت صاف ہو۔ بیوی کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ دل صاف ہو۔ یہ تو باقی سارے، تو یہ دل کی صفائی کا زمانہ ہے۔ دل ہی اگر صاف ہوتا تو ساری نوبت ہی ایسی بات ہوتی ہی نہیں۔ اب ذرا سوچو، دل جو کہتے ہیں دل کتنا بھی اچھا ہو، اگر کسی گمراہی کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول، اس کا عذر قابل قبول نہیں، وہ گمراہی سمجھا جائے گا۔
کیا سمجھا جائے گا؟ نہیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی بتانے والا ہے کیا کریں؟ یا آج کچھ لوگ بھئی میں تو سیدھا کہہ دوں گا، مولوی آپس میں لڑتے تھے، مولوی اتنی کسی باتیں کرتے تھے میں نے کسی کو سنی ہی نہیں. بڑا تیس مار سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بے ایمان، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہا ہے. عمر فاروق کا فیصلہ سن لو. لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبہا حسبہا ہدی. اس شخص کا عذر قطعاً شریعت میں قابل قبول نہیں ہے جو کسی بدعت اور ضلالت پر عمل کرتا ہے اور اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نیکی سمجھ رہا ہے. کیا سمجھ رہا ہے؟ نیکی سمجھ رہا ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ چلو یہ تو سمجھ گئے نا. کسی اخلاص اور نیت کافی نہیں ہے. اگر کسی بدعات اور ضلالت پر عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہی دین ہے، یہی نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، عمر فاروق کہتے ہیں اب یہ قیامت کے دن عذر نہیں ہوگا. دوسرا جملہ وَلَا فِي هُدًى تَرَكَهُ حَسِبَهُ ضَلَالَةً. اگر اس نے کسی سنت اور ہدایت اور نیکی کو چھوڑ دیا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ غلط ہے، یہ ضلالت ہے، تو سنت اور حق چھوڑنے کا بھی عذر قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا. اگلی بات سمجھ میں؟ بھائی نہیں ہمارے باپ دادا نے یہی سکھلایا تھا، ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، ہاں ہمیں یہی علم ہے، ہم اسی کو بھائی سمجھتے ہیں دین ہے، ہم اسی کو سمجھتے ہیں دین ہے، اسی کو سمجھتے ہیں. اب نئے لوگوں کی باتیں میں کیا جائے، بہت سارے لوگ. پھر سن لینا. نمبر 1، جس نے کوئی بدعت اور ضلالت کو نیکی سمجھ کر کے کیا اس کا عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے ضلالت اور گمراہی سمجھ کر کے کسی سنت اور ہدایت کو چھوڑا تو یہ عذر بھی قابل قبول نہیں. اللہ مسٹیک ہو گئی، یہی کہیں گے نا. نہیں سوچو. تیسری چیز، کیوں بھائی، کیوں حجت نہیں؟ کیوں حجت نہیں؟ کیوں عذر مقبول نہیں؟ عمر فاروق کہتے ہیں فقد بینت الامور، ساری چیزیں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں. نہیں بیان کی گئی؟ سب بیان کر دی گئی ہیں. صرف نماز کے مسئلے کے لولے کون سا مسئلہ ہے جو بیان نہ کیا گیا؟ اللہ اکبر. وثبتت الحجہ، اور حجت بھی ثابت ہو چکی ہے. نبی نے، اللہ نے دیا، نبی نے پہنچایا، صحابہ نے ساری زندگی عمل کیا، نبی سے علم حاصل کیا، نبی سے تربیت لیا، حدیث بھی موجود، قرآن بھی موجود، صحابہ کے خدمات اور صحابہ کے طور طریقے بھی موجود. حجت تو موجود ہے نا. قطع العذر، اور سارے عذر ہیلے بہانے وہ ختم کر دیے گئے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کو غور کرو، ہم نے رسول کو کیوں بھیجا بھائی؟ سورۃ البقرہ کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. نہیں سمجھے؟ سورۃ البقرہ یاد ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ سب کیوں کیا؟ رسول کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا، قرآن نازل کیا، ہمارے نبی نے پتھر کھا کھا کر کے صبر کیا اور پیغام پہنچایا، ہمارے نبی نے گالیاں سن کر کے بھی پیغام پہنچایا، 23 سال تک محنت کرتے رہے. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.
تاکہ قیامت کے دن دنیا کے لوگ یہ نہ کہہ سکیں اللہ تعالیٰ کوئی بتانے والا آیا نہیں۔ سنو ذرا سا، یہ حجت ہے، یہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ حجت قائم ہو گئی نا، حق واضح ہوا۔ کیسے قائم ہوا؟ رسول کے آ جانے پر۔ رسول آئے، آسمانی کتاب قرآن پاک پیش کیا، قوم کے پیچھے 23 سال محنت کیا، اور اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے پوری ایک جماعت آپ نے تیار کیا۔ اب کون سا عذر ہے بھائی کہ ہمیں حق معلوم نہیں ہوا؟ حق کیسے معلوم ہوگا؟ کتاب کھولا تو ایسے سرکے نہیں یہ وہاں بھی بتا رہا ہے، ایسے واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ کہتے ہیں بار بار سنو گے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بھی عقیدہ خراب ہو جائے، اس لیے دور رہو۔ حجت ہے، یہ حجت تو واضح ہو چکی ہے، اب کون سا عذر ہے؟ یہ تو وہی عذر ہے جو ابو جہل اور ابو لہب کا عناد والا ہوتا تھا، اب کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، پھر رسول کے بعد اب کوئی حجت باقی نہیں، قرآن کے بعد۔ پھر رسول کو تو جانا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن جب جانے لگے تو حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان کیا کر دیا؟ 2 اعلان سنو۔ آپ نے کیا اعلان کیا؟ اے دنیا کے لوگوں سن لو، اے دنیا کے لوگوں سن لو میرے صحابیوں، میں چلا جاؤں گا دنیا سے، لیکن تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول۔ سنت رسول، یہ دونوں چیزیں قائم رہیں گی۔ اور لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور جب تک انہی دونوں کو پکڑے رکھو گے تب تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ چلو پھر اس کے آگے بڑھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اے لوگوں یاد رکھنا یہ قرآن بھی موجود رہے گا، حدیث بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری سنت، اور ہمیشہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ کچھ لوگ اس کے سیکھنے سکھانے والے ہوں گے، اور بعد میں ہر آنے والا عدل و انصاف حق گوئی کرنے والے لوگ جو ہوں گے اپنے پہلے حق گو لوگ سے اس کو حاصل کرتے ہوں گے، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا ہوگا؟ قیامت تک۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ تو صحابہ ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی قیامت تک اس کتاب کا ہم اپنا وارث، اپنے مخصوص بندوں کو بناتے رہیں گے۔ پتہ یہ چل گیا قرآن بھی موجود رہے گا، حدیث بھی رہے گی، اور حق گو کا ایک گروہ بھی موجود رہے گا۔ عمر فاروق کہتے اب کون سا عذر ہے؟ بتاؤ اب کون سا عذر ہے؟ اب یہی کہیں گے، بڑے ہوشیار بن جائیں، قیامت کے اللہ پوچھے تم نے کیوں بدعتوں پر عمل کیا؟ اللہ ہم تو جاہل تھے، یہ کہتا یہ بدعت ہے، تم اس کو وہاں بھی سمجھتے تھے، وہاں جاتے تھے، وہ لچھے دار کہتا یہ بدعت حسنہ ہے، کرو اس پر، تو ہم تو اسی میں رہ کے اللہ میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے وہ اچھا لگتا تھا جو وہاں بھی تھا، اس کی باتیں کیوں نہیں سنی تم نے؟ وہاں بھی تو سنے ہوتے تب تو سدھر جاتے تم، کون سا عذر باقی رہ گیا؟ فقط بینت الامور وثبتت الحجہ وانقطع العذر، یہ کس کا قول ہے؟ اس لیے اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ ہم کیا بتاؤں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ سنت ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ بدعت ہے۔ آج کون سی بدعت ہے جس کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ نا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں سب سے زیادہ ابلیس ہم سے پریشان ہوگا۔ ابلیس سب سے زیادہ کس سے پریشان ہوگا؟ ہم سے۔ لوگوں نے کہا آپ کو پریشان ہوگا، کہا نہیں یہ بھولا بھالا ہے، بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ بیچارہ ماشاءاللہ صرف تہجد پڑھتا رہتا ہے، ہم سے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا دنیا میں کہیں کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کل وہ بھی بدعت ہے، کل بدعت۔ وہ کمبخت ابلیس ادھر ادھر پٹی پڑھا کر کے بدعت ایجاد کرواتا ہے، جہنم میں لے جانے کے لیے محنت کرتا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں لوگوں وہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کہا تو ابلیس کی ساری محنت تو میں رائے گا کرتا ہوں، اس تہجد گزار سے زیادہ نہیں چلتا، بلکہ ہم سے پریشان رہتا ہے۔ کم وقت سب سے بڑا دشمن ہم کو اپنا سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عمر فاروق کا قول بڑا اہم ہے، اس کو سمجھو۔ اب امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیق چڑھاتے ہیں، عمر فاروق کا قول گزر کر نا تین جملے سینٹنس کیا کہتے ہیں؟ ارے کچھ انگلش بولتے ہو نا، سینٹیکس ہے نا، ہاں 3۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر، کیسے ادھر نہیں رہ گیا؟ آدمی بدعات پر عمل کر رہا، سنت سمجھ کر بیچارہ کیا قصور ہے؟ عمر فاروق کہتے ہیں ادھر نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وذالک، اب ذرا غور سے سنو تاکہ قول سمجھ میں آئے، وذالک، عمر فاروق کا یہ فتویٰ اس لیے ہے کہ عذر قابل قبول نہیں، کیوں؟ وذالک ان السنت والجماعت، کیونکہ سنت اور اہل سنت نے، اہل سنت سنت سے مراد سنت بزرگوں نہیں، سنت رسول، اور الجماعت سے مراد جماعت صحابہ۔ اللہ اکبر، اوپر صحابہ کی بات چل رہی نا۔ وذالک ان السنت والجماعت قد احکم امر الدین، کیونکہ سنت اور جماعت، اب کہیں اہل سنت والجماعت نے، لیکن وہ نہیں، پگڑی والا ہے سنت و جماعت سمجھ لو تو مشکل ہو جائے گی، کل پھر پگڑی بھی ہری لینی پڑے گی تم کو، ابھی مشکل ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ نہیں، یہاں سنت سے مراد سنت رسول اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ، کیونکہ سنت اور صحابہ کی جماعت یا ان کے نقش قدم پر ان کے شاگردوں کی جماعت جو تھی، قد احکم امر الدین کلہ، انہوں نے دین کے ساری چیزوں کو خوب مضبوط ثابت کر دیا، قول کے ذریعے، تشریح کے ذریعے، عمل کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، ہر اعتبار سے انہوں نے خوب کیا کیا، اس کو مضبوط کر دیا ہے۔ اب نہ اس میں کوئی گھسا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی نکال سکتا، جس نے نکالا وہ بھی خسرت دنیا والآخرہ، اور جس نے گھسانے کی کوشش کیا گھسا تو نہیں سکے گا، خود ہی باہر ہو جائے گا دین سے، سمجھ گئے نا؟ قد احکم الدین، احکم امر الدین کلہ، اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی نا؟ وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ، اور انہوں نے لوگوں کو کے سامنے خوب بیان بھی کر دیا، خوب بیان کر دیا۔ آج کوئی بدعتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ بدعت نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں، لیکن اس کو وہاں بھی کہہ کے ڈانٹ لیتا ہے، یا بدعت حسنہ کہہ کے، معلوم ہے کہ ہاں ایک گروہ اس کو بدعت کہتا ہے، کبھی سوچتا تو کہ آخر وہ کیوں بدعت کہہ رہا ہے۔ وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے خوب وضاحت ہو چکی ہے۔ اب اگر سورج کوئی نہ دیکھے اور کہے سورج ہم کو نہیں دکھا تو کس کا قصور ہے؟ اس کا ادھر قابل قبول ہے؟ ارے اندھا بھی اوپر اٹھا، اس کو معلوم پڑا کہاں سورج طلوع ہو گیا، کم سے کم گرمی تو ہوگی، شعاعوں کا اثر تو ہوگا۔ اللہ فعل الناس الاتباع، کتنا پیارا فیصلہ، لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو صرف اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ اطیعوا اللہ رسول، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بالجماعہ،
اب جماعت صحابہ کتاب و سنت والی جماعت پکڑنی ہے. فعلی الناس الاتباع، لوگوں کے لیے صرف کیا ہے؟ لوگوں کام سب تیار ہے. روڈ بنتا ہے تو کبھی جب تک بنتا رہتا ہے اس پر کچھ موڑ دیتے ہیں نا، یا لال پٹی، ہاں بھائی کیوں ابھی چلنے کے لائق نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جماعت صحابہ نے شاہراہ سنت اور جنت والا راستہ جو ہے خوب واضح کر دیا ہے. حدیث پڑھ چکے آپ لوگ کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لیلھا ونہارھا سوا، رات اور دن اس کے سب برابر ہیں. اتنی روشن رہا ہے. اب لوگوں کا کام صرف کیا ہے؟ اسی پر روڈ کھلا ہوا ہے، چلتے جانا. جیسے مولانا مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اللہ کا مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک. واضح شاہراہ موجود ہے. مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. کوئی ڈھونڈ رہا ہی نہیں، سڑک تیار ہے. تبین للناس فعلی الناس الاتباع. اللہ اکبر. اسی کے مطابق بالکل بعین ہی ایک قول عبداللہ بن مسعود کا ہے، جس کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر یا سنن کے اندر، اور امام اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر نقل کیا. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا قول. اتبع ولا تبتدع فقد کفیت، فقد کفیت. بس یہ عبداللہ بن مسعود کا قول. اتبع، بھائی تم پیروی کرو، سوچنے کے کچھ ڈھونڈنا نہیں ہے تمہیں، راستہ واضح ہے، تم کیا کرو؟ اس کی اتباع کرو. اتباع کہتے ہیں کسی کی پیروی کرنا. پیروی کرو، اتبع، پیروی کرو. دین واضح ہو گیا ہے نا. ولا تبتدع، خبردار اب نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو. کیوں؟ فقد کفیتم، جتنے کی تم کو ضرورت تھی سب کچھ واضح کر دیا. کہ اللہ اکبر، تمہیں کسی نے چھوڑا نہیں ہے کہ ہاں تم یہ کرو. کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ اسلاف نے سب کچھ واضح کر دیا ہے. تم کو اب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس تمہارا کام اتباع کرنا ہے، چلنا ہے اور بدعات سے بچنا ہے. غالباً اسی لیے سنن دارمی کی وہ طویل حدیث، اللہ اکبر، کسی دن فرصت میں جب کوفہ کی مسجد میں ایک بڑا سا حلقہ بنا ہوا تھا، یاد آئی حدیث؟ بڑا سا حلقہ بنا ہوا تھا اور ایک بزرگ بیٹھے تھے، اور ہر ایک کے سامنے سمجھو کہ آج کیا کہتے ہیں، کہیں کہتے چنا، ہاں، اور کہیں املی کا بیج. کیا پڑھنا ہے؟ چنا پڑھنا ہے. سامنے کہا صاحب نہیں گئے تھے، صاحب رکے، چنا پڑھے. کہا چنا تو کھایا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اللہ اگر وہ وہاں چنا پڑھے، وہ کیا ہے، چنا رکھ دیتے، اٹھاتے جائے اور پڑھتے جائیں. آپ 100 چنا ہے، گویا 100 مرتبہ آپ نے اللہ کی پاکی میں. اللہ اکبر. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ. ہللو 100 مرہ، کبروا 100 مرہ، سبحوا 100 مرہ. ایسے اجتماعی ذکر و فکر ہے، ذکر اور فکر. آدمی کہتا بھائی ادھر ہٹ جاؤ، ہم کو غور فکر کرنے دو. پتہ نہیں اجتماعی ذکر و فکر کون ہوتا ہے. سارا فکر تو کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں. اب پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر. حضرت ابو موسیٰ اشعری دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے، بھاگے گئے، عبداللہ بن مسعود کو بتایا. اب بڑا طویل عبداللہ بن مسعود آئے، کیا کر رہے ہو؟ یہ بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان پر نوٹ کر رہے ہیں، گن لے رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا ذکر. غفلت دور ہو رہی ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اکبر،
اگر تم اس کو چھوڑ کر کے، اس بدعت کو چھوڑ کر کے گناہوں کو یاد کیے ہوتے تو شاید کہ توبہ استغفار نصیب ہوتی۔ اللہ کی قسم، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ باقی ہے، نہیں ٹوٹا، جس میں کھانا کھاتا، آپ کا بستر باقی ہے، چارپائی باقی ہے، لیکن نبی کا دین تم لوگوں نے باقی نہیں رکھا۔ ارے تم نے کون یہ دھندا ذکر فقہ شروع کر دیا؟ ابھی ہزاروں کی تعداد میں اصحاب رسول موجود ہیں، انہوں نے کبھی یہ ذکر فکر کی مجلس نہیں رچائی، کیا تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ صحابہ کے طرف سے تم آگے اتباع سنت کرنے والے ہو۔ بڑی طویل بات کہنے لگے آخر میں کہ سن لو، کتنی نیکیاں سمجھ کر کے کرنے والے نیکیاں نہیں کماتے بلکہ گناہ کماتے ہیں۔ پھر خارجیوں کی طرف کہا اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے ایک قوم پیدا ہوگی جس کے نماز کو دیکھ کر کے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، جس کے دین کو دیکھ کے اپنے آپ کو بے دین سمجھو گے، لیکن وہ دین ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر ترکش سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی وہ بے دین ہوں گے۔ کہا کہ شاید کہ جس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول نے حدیث میں کہ وہ تم ہی لوگ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تخریج کیا صحیحہ میں، تو اور تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یہ جتنے وہاں بدعت کرتے ان سب کو ہم نے میدان جنگ میں سنیوں سے لڑتے ہوئے خارجیوں کے ساتھ مل کر کے سنیوں کو قتل کرتے ہوئے۔ یہ بدعتیں انسان کو چھوٹی بدعت بڑی بدعت تک لے جاتی ہے۔ تو اسی لیے شیخ شارح کیا کر رہے ہیں، امام بربہاری، سب کچھ وعدے ہو گئے، تمہارا کام صرف کیا ہے، اتباع کرنا۔ اور اگر تمہیں اتباع والی راہ معلوم نہیں تو اتباع کرنے والوں سے پوچھ لینا، تحقیق کر لینا۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی اگلے ہفتے چلے۔ أشهد أن محمد رسول